امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر ہی آخرت سے پہلے سزا دی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قاتلان حسین میں سے کسی کو شدت پیاس سے تڑپا کر مارا، کسی کا چہرہ بالکل تارکور کی طرح سے کالا کر دیا، کسی کو کوئلے کی طرح جلا کر راکھ کر دیا، کسی کو قتل کروا دیا گیا اور کسی کے بدن سے اس کے سر کو الگ کر دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدت پیاس سے مجبور ہو کر جب دریائے فرات پر پہنچتے ہیں تو حسین بن نبیر نے آپ کے اوپر تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگتا ہے، تو بے ساختہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے بددعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے محبوب رسول کی پیاری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، ان کو ہلاک و برباد کر دینا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حسین بن نمیر مرا تو شدت پیاس سے تڑپ کر مرا، یعنی اگر اس کو اتنا پانی پلایا جاتا، جتنا بھی پانی پلایا جاتا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اور روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور یہ مر گیا، اور اگر اس کو دنیا کے سارے سمندروں، نہروں اور دریاؤں کا پانی پلا دیا جاتا تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ مثبت ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ ایک رات وہ سویا تو اچانک نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا کہ تو اچانک نابینا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ اپنی آستینوں کو چڑھائے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا ایک فرش بچھا ہوا ہے جس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی پڑی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ہی زور سے ڈانٹا اور خون حسین میں سے ایک سلائی لی اور میرے آنکھوں میں لگا دی، جس کی وجہ سے میں نابینا ہو گیا۔ امام زہری، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی اور مجلس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو لوگ بھی قتل حسین میں سے شریک تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ تو وہ شخص بولا کہ میں بھی قتل حسین میں شریک تھا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص اس محفل سے دعوت کھا کر اپنے گھر پر جاتا ہے اور اس کا چراغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے چراغ کی بتی کو صحیح کرنے لگتا ہے، تو اس چراغ کی بتی سے اس کے بدن میں، اس کے کپڑے میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر راکھ اور کوئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص عرب کا نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تیری شکل تارکور کی طرح کالی ہو گئی؟ تو اس کمبخت اور ملعون نے کہا کہ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن پر لٹکایا تھا، اور جس دن سے میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جس دن سے میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن پر لٹکایا ہے، اس دن سے میں جب بھی ذرا سا سوتا ہوں 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے بازوؤں کو پکڑتے ہیں اور میرے چہرے کو دہکتی آگ کے اندر جھلسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا چہرہ تارکور کی طرح سے بالکل کالا ہو گیا۔ اور یزید جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد سے اس کو یہ فکر ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور تمام اسلامی حکومت کے اندر، تمام اس کے حکومت کے دائرے کے اندر خون حسین کا مطالبہ شروع ہو گیا اور لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ وہ اسی چین اور اسی فکر میں رہ کر مر گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جب کوفے کے اندر مختار کا تسلط ہوا اور عام مسلمانوں کو اس کا ساتھ ملا، تو اس نے
یہ کہا کہ قاتلان حسین کے علاوہ تمام لوگوں کو امن دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی اس نے طاقت اور جوش کے ساتھ میں قاتلان حسین کو تلاش کیا اور ایک دن میں 239 آدمیوں کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا گیا۔ شمر جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سلسلے میں سب سے زیادہ شقی اور سب سے زیادہ بدبخت تھا، اس کو قتل کروا کے اس کی لاش کو کھلے میدان کے اندر کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ اور عبد الملک بن عمر لیثی کا بیان ہے کہ قصر عمارات کے اندر میں نے جہاں پر اور جس جگہ پر ابن زیاد کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ دیکھا اور رکھا ہوا دیکھا تھا، اسی جگہ پر میں نے ابن زیاد کے سر کو بھی رکھا ہوا دیکھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب اس کے سر کو چوک کی مسجد کے اندر لایا گیا اور سب کے سامنے رکھ دیا گیا تو لوگوں نے کہا دیکھو وہ آیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے جو سر چوک کی مسجد کے اندر رکھے ہوئے تھے، ایک سانپ آتا ہے اور وہ ان تمام لاشوں کو نانگتا اور پھلانگتا ہوا ابن زیاد کی ناک کی نتنوں کے اندر گھستا ہے اور اس میں اپنے فن کو مارتا رہتا ہے، پھر واپس ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ دوبارہ پھر کہتے ہیں کہ وہ آیا، یعنی سانپ پھر آتا ہے اور اس کی نتنوں کے اندر گھس جاتا ہے، پھر فن مارتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سانپ 2 یا 3 مرتبہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شریک تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی سزا دی اور کل قیامت کے دن اور آخرت کے اندر بھی ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔